बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर की आवाज़ में ज़मीर आफाकी हाज़िर है आज के प्रोग्राम में। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम ऐसे अफराद को मदऊ करते हैं जिनकी काविशें, जिनकी खिदमात, जिनके काम के हवाले से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही हो और उससे लोग इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। आज हमारा मौजू है मैट्रिक और मैट्रिक से फ़ारिग़ुल तहसील या मैट्रिक करने वाले बच्चे जिनका इंटरमीडिएट में आगे दाखिला होना है, उनके हवाले से हम रहनुमाई लेंगे। लेकिन उससे पहले ये मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई 29 तालीमी बोर्ड हैं जहाँ पर कोई 40 लाख के करीब बच्चे इम्तहानात में अपीयर होते हैं और उनमें से भी कोई 60-70% जो है पास होते हैं, बाकी आगे मतलब पीछे रह जाते हैं, लेकिन आगे वो जाने की कोशिश में रहते हैं। लेकिन ये जो बच्चे फ़ारिग होते हैं मैट्रिक के बाद, फिर उन्होंने FA करना है, फिर BA करना है और वहाँ पर जाकर भी यकीनी जॉब, यकीनी जो है मतलब उनका कोई इस्तेकाम नहीं होता। उस हवाले से पाकिस्तान में फ़नी इदारे, प्रोफेशनल इदारे भी बेशुमार हैं। तो हम मतलब यहाँ पर अब ये भी हो रहा है कि प्रोफेशनल इदारों को प्रमोट किया जा रहा है ताकि इन बच्चों को जो मैट्रिक करते हैं या FA करते हैं उनको यकीनी जॉब मिल सके। तो आज मैं कोथम एक अदारा है यहाँ पे पाकिस्तान में और उसकी कुछ 16 ब्रांचें पाकिस्तान में कायम हैं और दुबई में भी हैं। अवार्ड याफ्ता अदारा है और ये अपने प्रोफेशनलिज़म से इस वक्त दुनिया भर में कौमी सतह से लेकर बैनुल-अक़वामी सतह तक अपना एक नाम बना चुका है। उनके डायरेक्टर इंटरनेशनल रिलेशन के बाबर शेख साहब हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं। हम उनसे पूछेंगे कि ये जो बच्चे हमारे मैट्रिक करते हैं और उसके बाद फिर FA भी कर रहे हैं, BA भी कर रहे हैं, इनके लिए उनका अदारा प्रोफेशनलिज़म में कौन से कोर्स मुतारफ़ करवाता है और किस तरह से वो इनके साथ रब्ता करके यकीनी जॉब, क्योंकि हमारे यहाँ ज़ाहिर है दो ही बातें हैं इधर कि हमारे यहाँ डिग्री सिर्फ ली इसी ली जाती है कि उनको जॉब मिले, अगर उनको जॉब नहीं मिलती तो डिग्री यूज़लेस है। तो अगर यकीनी जॉब मिल सकती है तो उस हवाले से फिर उन अदारों की तरफ जाना जो है वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनाब बाबर शेख साहब, वेलकम टू द शो और आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। हम ये चाहेंगे कि आप यहाँ पाकिस्तान में लाखों बच्चे जिनका मुस्तकबिल जो है वो मखदूश है, उन्हें जॉब नहीं मिलती, गलियों में फिरते हैं और बेचारे मतलब क्या लें कि वो कई ऐसी सरगर्मियों में भी मुबतला हो जाते हैं कि उनकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल, इस हवाले से आपका इदारे का एक नाम है और आप बेशुमार काम कर रहे हैं। तो सर बताइए कि इन बच्चों के लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है? ज़मीर आफाकी साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में आज दावत दी और एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर बात करने का मुझे आपने मौका फ़राहम किया है। आजकल चूँकि आपको पता है कि बच्चे इस वक्त मैट्रिक कर रहे हैं, उनके रिज़ल्ट्स भी आने वाले हैं और उनके पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि बच्चों को अब आगे किस स्टडी पाथवे में लेकर जाना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा सवाल है जो हमारे पेरेंट्स के सामने इस वक्त गर्दिश कर रहा है और बच्चे भी सोच रहे होते हैं कि अब उन्होंने मैट्रिक कर लिया तो अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में एक ट्रेडिशनल एजुकेशन पाथवे पर चलते चलते हमारी कौम अब थक चुकी है और हम इस ट्रेडिशनल एजुकेशन पाथवे पर फंसे हुए हैं, हमारे पेरेंट्स भी और हमारे बच्चे भी। और ये ट्रेडिशनल एजुकेशन बच्चों को मुख्तलिफ़ तरह के सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास और डिग्रीज़ अवार्ड करने के बाद उन्हें मायूसी, नाकामी और बेरोज़गारी के कुएं में धकेलते चली जा रही है। तो बात यह है कि इस वक्त हमें नंबर एक तो इस स्टीरियोटाइप को तोड़ने की ज़रूरत है। हमें ये देखना है कि हमारा जो मुस्तकबिल है, ये बच्चे हैं, ये आज जो बच्चे मैट्रिक कर रहे हैं, ये मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं है। एब्सोल्युटली। तो ये हमारा मुस्तकबिल है। अगर आज इसकी फ़िक्र हम नहीं करेंगे तो कल आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे मुल्क का, हमारी कौम का मुस्तकबिल किस किस्म का हो सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये जो रिवायती निज़ाम तालीम है, इसको समझने की ज़रूरत है कि ये बच्चों को कहाँ लेकर जा रहा है और मुल्क के लिए, मुल्क की तरक्की में, मुल्क की प्रोग्रेस में इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है। मेरे ख़्याल में तो ये जो जनरल एजुकेशन पाथवे है, ये मुल्क की तरक्की में किसी तरह का कोई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने में कोई नुमायाँ किरदार अदा नहीं कर रहा। उल्टा ये ज़रूर हो रहा है कि हमारा बेपनाह टैलेंट
ضائع ہوتا جا رہا ہے اور ہم ان کو کوئی راستہ نہیں دکھا پا رہے. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا. کوتھم کی ابتدا کیسے ہوئی, کس نے کی, میں تھوڑا سا ایک ٹائم لینا چاہوں گا اس پر. اس ادارے کے کوتھم کے بانی جناب احمد شفیق صاحب ہیں. احمد شفیق صاحب خود بھی ہاسپٹیلٹی ایجوکیشن انہوں نے UK سے حاصل کی, وہاں سے اپنی تعلیم مکمل کی, اور وہیں پر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ جب میں پاکستان جاؤں تو وہاں جا کر میں بالکل اسی طرح کا ایک ہوٹل مینجمنٹ کا انسٹیٹیوٹ قائم کروں جو انہوں نے باہر دیکھا UK میں اور یورپ میں, جو انہوں نے دیکھا کہ بہت سے ادارے ہیں جو ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, یہ ایک گلوبل انڈسٹری ہے, اور اس میں تو جابز لاتعداد ہیں, اس میں تو کریئر اپرچونٹیز بے شمار ہیں. اور انہوں نے یہ بھی سوچا کہ پاکستان میں تو یوتھ اتنا زیادہ ہے, تو کیوں نہ پاکستان کے یوتھ کے لیے کریئر کے نئے دروازے کھولے جائیں. لہٰذا وہ پاکستان آئے اور آ کر انہوں نے پھر یہ کالج آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ کی بنیاد رکھی. 2002 میں انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا. جی, لاہور سے آغاز کیا اس ادارے کا, اور جیسا کہ آپ بتا چکے ہیں کہ اب اس کی 16 برانچز ہیں, 15 پاکستان میں اور ایک دبئی میں انٹرنیشنل برانچ بھی ہے. تو اس طرح یہ آغاز ہوا, اور چلتے چلتے اب ہزاروں سٹوڈنٹ ہمارے اس ایجوکیشن نیٹ ورک میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور یہ پروفیشنل تعلیم ہے. اچھا, میری جو دلچسپی ہے وہ اس حوالے سے کچھ زیادہ ہوگی کہ ہمارے ہاں دیکھیں, مطلب میرا یہ ماننا ہے کہ جاب کبھی بھی کوئی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. جہاں آپ کو عزت سے روزگار مل رہا ہو, یہ ہم جب تعلیم ہمارے بچے حاصل کرتے ہیں اس کا بھی ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہیں اچھا انسان بنے اور اس کے ساتھ انہیں جاب سیکیورٹی ہو. بالکل. اب کوتھم جتنے بھی جتنے پروفیشنل کورسز متعارف کرا رہا ہے اس میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے, ان بچوں کے لیے جو میٹرک ہیں, FA ہیں, ان کے لیے جاب سیکیورٹی کے ساتھ باعزت روزگار کیسے مل رہا ہے, یہ وہ کس طرح, اس کے بارے سے. بالکل ٹھیک ہے. اوور آل دیکھیں تو کوتھم 5 شعبوں پر کام کر رہا ہے, جس میں نمبر 1 ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ, نمبر 2 کلنری آرٹس یعنی کوکنگ کے اور شیف جنرلی اسپیکنگ جو ہم یہاں پہ بات چیت کرتے ہیں تو شیف سے ریلیٹڈ پروگرامز ہیں, نمبر 3 بیکنگ اینڈ پیسٹری ہے, نمبر 4 ٹریول ٹورزم اینڈ ایئر لائن مینجمنٹ ہے, اور نمبر 5 ہیلتھ اینڈ فوڈ سیفٹی کے پروگرامز ہیں. اب اس میں رینج بہت بڑی ہے, سرٹیفکیشن سے لے کر ڈپلوماز, گریجویٹ ڈپلوماز اور ماسٹرز ڈگری تک بھی ہمارے پاس پروگرامز موجود ہیں. اور یہ تمام کے تمام پروگرامز کریئر اورینٹڈ پروگرامز ہیں, جاب لیڈ پروگرامز ہیں. لیکن آج ہم فوکس کریں گے ان پروگرامز پر جو میٹرک کے بعد بچے چوز کر سکتے ہیں. تو ہم تھوڑا سا اس کو بالکل فوکسڈ طریقے سے ایڈریس کریں گے. ایک یہ بھی ساتھ میں اٹیک کر لیجئے گا کہ کیا ان اداروں کے ساتھ آپ کے پاس پڑھتے ہوئے, یہ سیکھتے ہوئے, یہ جنرل ایجوکیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں آگے, مطلب ہائی ایجوکیشن کی طرف, ہائر ایجوکیشن. جی, میں بالکل اس کا پورا پاتھ وے پہ ایک کوشش کروں گا کہ آگہی فراہم کروں, اور ہمارے جو بچے اور پیرنٹس ہیں ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ پروگرامز یہاں سے کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو ابھی میٹرک بچے جو ہیں ان کے لیے کوتھم 3 بہت ہی زبردست پروگرامز آفر کر رہا ہے, اور یہ تینوں پروگرامز گورنمنٹ کے تمام تعلیمی بورڈ سے منظور شدہ پروگرامز ہیں, IBCC سے اپرووڈ پروگرامز ہیں. یعنی عام الفاظ میں اگر میں کہوں تو یہ تمام پروگرامز انٹرمیڈیٹ کے ایکویولنٹ ہیں, بالکل اس طرح جس طرح یہاں پر FA, ICS, ICOM یا FSC وغیرہ انٹرمیڈیٹ پروگرامز کہلاتے ہیں, بالکل اسی طرح یہ 3 پروگرام بھی انٹرمیڈیٹ کے ایکویولنٹ ہیں. اور پورے پاکستان میں جہاں بھی بچہ یہ سرٹیفکیٹ لے کر جائے گا, جہاں بھی یہ کوالیفیکیشن لے کر جائے گا, وہ انٹرمیڈیٹ کے برابر اس کو کنسیڈر کیا جائے گا, اور پھر اس میں فردر اسٹڈی پاتھ وے میں اس کو اپرچونٹیز مل سکتی ہیں. یعنی جس طرح دوسرے پاتھ وے میں, جنرل پاتھ وے میں ایک بچہ اگر انٹرمیڈیٹ کرتا ہے تو وہ گریجویشن کرتا ہے, بیچلرز ڈگری کر سکتا ہے, پھر اس کے بعد وہ ماسٹرز ڈگری کر سکتا ہے. بالکل اسی طرح یہ تینوں پروگرامز بہت ہی زبردست ہیں اور انٹرمیڈیٹ کے ایکویولنٹ, اور پھر ایک پورا اسٹڈی پاتھ وے پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ انٹرمیڈیٹ کریں, بیچلرز ڈگری کریں, پھر اس کے بعد ماسٹرز ڈگری کر سکتے ہیں. اب یہ پروگرامز کون سے ہیں؟
نمبر 1 اس میں انٹرمیڈیٹ ان ہوٹل آپریشنز، بہت ہی زبردست پروگرام ہے یہ ہوٹل مینیجرز کی جو جی ہوٹل مینجمنٹ سائڈ پر بچوں کو لے کر جائے گا. تو وہ بچے جو ہوٹل مینیجر بننا چاہتے ہیں وہ انٹرمیڈیٹ ان ہوٹل آپریشنز کر سکتے ہیں. اور یہ 2 سال کا جیسے انٹرمیڈیٹ کے پروگرامز آپ کو پتہ ہے ہوتے ہیں، تو میٹرک کے بعد 2 سال پڑھیں اور انٹرمیڈیٹ کی کوالیفیکیشن آپ کے ہاتھ میں ہے. نمبر 2 انٹرمیڈیٹ ان کلنری آرٹس، وہ بچے جو کلنری آرٹس میں یعنی شیف کے پروفیشن میں جانا چاہتے ہیں وہ بڑی آسانی سے 2 سال کا یہ پروگرام کریں. اگین وہی انٹرمیڈیٹ 2 سال کا، اور پھر اس کے بعد یہ بچہ فردر اسٹڈی کے لیے جا سکتا ہے. نمبر 3 انٹرمیڈیٹ ان نیوٹریشن سائنسز اینڈ ہائیجین، یہ بالکل بہت زبردست پروگرام جی. یہ ایک نیا کہہ لیجئے کہ موضوع ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اب نیوٹریشن سائنس، ہائیجین اور فوڈ سیفٹی پر بہت بات چیت ہو رہی ہے. فوڈ اتھارٹیز بن گئی ہیں اور انہوں نے انڈسٹری میں اکراس دا بورڈ، نہ صرف یہ کہ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں یعنی ہوٹلز میں، ریسٹورانٹس میں، کیفیز میں یہ فوڈ سیفٹی سٹینڈرڈز کی کمپلائنس پر کام شروع کر دیا ہے، بلکہ دیکھا جائے تو فوڈ مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں بھی اتھارٹیز کام کریں. لہٰذا پاکستان میں نیوٹریشن سائنسز اور فوڈ سیفٹی کے حوالے سے، ہائیجین کے حوالے سے بہت سکوپ ہے. تو یہ 3 انٹرمیڈیٹ پروگرامز ہیں. اچھا، اب یہ تینوں انٹرمیڈیٹ پروگرامز جہاں لوکل لیول پر پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کوالیفیکیشن ایوارڈ کرتا ہے، وہاں اس کے ساتھ ہی ساتھ بچوں کو انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز بھی ایوارڈ کی جاتی ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا ویلیو ایڈیشن ہے. یعنی یہ 3 انٹرمیڈیٹ پروگرامز انٹرنیشنل کیسے؟ جی یہ ڈوئل انٹرنیشنل کوالیفیکیشنز ہیں. ڈوئل انٹرنیشنل کوالیفیکیشن کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. جی بالکل، چونکہ ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہیں کوتم کے، وہ سرٹیفکیٹ ہو، ڈپلوما ہو، گریجویٹ ڈپلوما ہو یا ماسٹرز لیول تک کا پروگرام ہو، یہ تمام کے تمام انٹرنیشنل ایوارڈنگ باڈیز کے ساتھ بھی منسلک ہیں. یعنی ہمارے ہر پروگرام میں انٹرنیشنل کوالیفیکیشن ایوارڈنگ موجود ہے، یعنی انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز بھی ہیں. اب میں فوکس کروں گا کہ یہ 3 انٹرمیڈیٹ پروگرامز جنہیں ہم ڈوئل انٹرنیشنل کوالیفیکیشنز کہتے ہیں، وہ کس طرح سے عام جو انٹرمیڈیٹ پروگرامز ہیں ان سے بالکل مختلف ہیں اور ان کی ویلیو ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے. یعنی ایک طرف تو پاکستان میں بورڈ ان کو ایک کوالیفیکیشن ایوارڈ کر رہا ہے، اور بورڈ صرف پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ہے، بلکہ اگر آپ سندھ سے یہ کورس کر رہے ہیں تو سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن یہ کوالیفیکیشن ایوارڈ کرے گا. KPK سے کر رہے ہیں تو KPK کا جو ٹیکنیکل بورڈ ہے وہ کوالیفیکیشن ایوارڈ کرے گا. اور اگر بلوچستان یا GB میں کر رہے ہیں تو وہاں کے بورڈز ریلیونٹ ہو جائیں گے. لہٰذا ایک تو لوکل لیول پہ ہمارے جو ٹیکنیکل بورڈز ہیں وہ کوالیفیکیشن ایوارڈ کریں گے. نمبر 2 پھر ہمارے جو انٹرنیشنل ایوارڈنگ باڈیز ہیں جس میں امریکن، برٹش اور یورپین ایوارڈنگ باڈیز ہیں، وہ بھی ان بچوں کو سرٹیفکیشنز ایوارڈ کرتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ اور سرٹیفکیشنز ہیں جس سرٹیفکیشن سے آگے تھوڑا سا بڑھتے ہوئے ہم جاب کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں. جی بالکل بالکل. یہ کمپلیشن، اب میں اس کے پاتھ وے پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ اس میں بچوں کے لیے اپرچونیٹیز کیا ہیں. ایک تو یہ نا کہ انہوں نے انٹرمیڈیٹ مکمل کر لیا، اب وہ کیا کر سکتے ہیں. سب سے بڑا ایڈوانٹیج میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں کوئی ایسا انٹرمیڈیٹ پروگرام نہیں ہے جو کرنے کے بعد بچے کے سامنے کوئی انڈسٹری موجود ہو، یہی وہ اپنا کریئر سٹارٹ کر سکے. کوئی آپ FA لے لیجیے، FSC لے لیں، ICOM لے لیں، کوئی پروگرام لے لیجئے، وہ کرنے کے بعد بچہ کسی انڈسٹری میں نہیں جا سکتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ بچہ ریڈی ہے، فلاں انڈسٹری میں اس کو جاب مل جائے گی. یہ واحد پروگرام ہے پاکستان میں جس میں کنفرم ایک سامنے انڈسٹری اوپن اپ ہو رہی ہے اس کے. یعنی انٹرمیڈیٹ کیا، اب چوائسز کیا ہیں بچے کے پاس. انٹرمیڈیٹ کیا، وہ رائٹ اوے اپنا کریئر سٹارٹ کر سکتا ہے. ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم انڈسٹری میں جا سکتا ہے، فوڈ انڈسٹری میں جا سکتا ہے، ریٹیل انڈسٹری میں جا سکتا ہے، انٹرنیشنل ہوٹل انڈسٹری میں جا سکتا ہے، ریسٹورانٹس میں جا سکتا ہے،
कैफ़ेज़ में जा सकता है, उसके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जितनी बेकरीज हैं इनको ज़रूरत है, बेकरीज़ हैं उसमें जा सकते हैं, फ़ॉरेन मतलब बैरून मुमालिक एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। तो मैं अब इस पे वो लेवल्स भी थोड़ा सा शेयर करूंगा कि किन किन लेवल्स पर ये बच्चे अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि इंटरमीडिएट किया और ये अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, तो इनके सामने बाकायदा एक इंडस्ट्री है, वो चाहें तो जाएं और जाके वो इंडस्ट्री ज्वाइन कर लें। और फिर उसके बाद साथ साथ वो एक तरफ तो अपनी वो जॉब कर रहे हैं और उसके साथ साथ वो फर्दर स्टडी भी कंटिन्यू रख सकते हैं। ये भी एक खूबसूरती है कि दे स्टार्ट अर्निंग एंड दे स्टार्ट लर्निंग एंड साइड बाय साइड विद दैट दे कैन कंटिन्यू देयर स्टडीज़ ऑल्सो। तो ये एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। दूसरी तरफ आ जाइए, अगर ये बच्चा अपना करियर अभी स्टार्ट नहीं करना चाहता तो फिर उसके पास क्या चॉइसेस हैं, वो फर्दर स्टडी के लिए जा सकता है। अब फर्दर स्टडी में हमारे पास पाथवेज बड़े क्लियर कट मौजूद हैं। इंटरमीडिएट किया, उसके बाद वो एसोसिएट डिग्री इन टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में एडमिशन ले सकता है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब का प्रोग्राम है। और वो 14 इयर्स की एजुकेशन इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में इस वक्त। एब्सोल्युटली, इट्स अ ग्लोबल इंडस्ट्री। और इस पे मैं भी कमेंट करना चाहूँगा थोड़ी देर में, मैं ज़रा पाथवे एक्सप्लेन कर दूँ तो फिर मैं आऊँगा कि ये इंडस्ट्री है क्या, थोड़ा सा इंसाइट मैं वो भी शेयर करना चाहूँगा आपके साथ साथ। तो एक तो ये हो गया कि इंटरमीडिएट किया और उसके बाद फिर वो एसोसिएट डिग्री इन टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट ज्वाइन कर सकता है। 2 साल पढ़ेगा बच्चा और पंजाब यूनिवर्सिटी की वो एसोसिएट डिग्री लेगा और फिर उसके पास चॉइस है कि वो इंडस्ट्री में चला जाए, या उसके पास ये भी चॉइस है कि वो 2 साल और पढ़े, एमएससी इन टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कंप्लीट करे। अगेन पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री उसके सामने मौजूद है। तो अब आप पाथवे देखिए कितना ज़बरदस्त है कि एक बच्चा मैट्रिक करने के बाद आया, उसने इंटरमीडिएट किया, तीनों में से कोई भी इंटरमीडिएट वो कर ले, उसको पाथवे स्ट्रेट अवे मिलेगा एसोसिएट डिग्री इन टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। ये इंटरमीडिएट के, हाँ, मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट हमारे पास करेगा, फिर उसके बाद एसोसिएट डिग्री करेगा और फिर उसके बाद वो एमएससी इन टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कर सकता है और फिर उसके बाद वो अपना करियर लॉन्च कर सकता है। अच्छा, एक क्योंकि वक्त हमारे पास शॉर्ट है, आपके साथ हम इसको मतलब मैं चाहूँगा अगर आपके पास वक्त हो तो हम इसको सीरीज़ ऑफ एक एपिसोड के तौर पे लेकर जाएंगे ताकि कोई 4-6 में लोगों को जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब ये जो मतलब जितने भी ये बच्चे हैं, बड़ा खूबसूरत आपने मतलब इसको बताया, मैट्रिक में क्या एजुकेशन है जिसे मतलब कोई पीएम भी नहीं रखता, बिल्कुल, उसके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। अच्छा, इनके लिए बैरून मुमालिक भी बेशुमार चांसेस हैं। और प्लस ये बताइए कि क्या आपके अदारे में से इस वक्त कितने बच्चे फारिग होकर जा चुके हैं और कोई ऐसा भी है जो जिसे हम कहते हैं किसी किंग का शेफ बना हो? बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया है आफाकी साहब। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी टू शेयर विद यू कि हमारे इस वक्त हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री में ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में तकरीबन 30,000 स्टूडेंट्स हैं। 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं हमारे ग्रेजुएट्स, हमारे पास आउट्स जो इस वक्त सर्व कर रहे हैं। और हमारा एक निज़ाम ऐसा है, असल में मैं थोड़ा सा उस पर भी बता दूं कि जो बच्चे हमारे पास एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, हम ख़ुद उनको पाकिस्तान में और इंटरनेशनल जॉब मार्केट में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट, जिसको मैं ख़ुद हेड भी करता हूँ। ये डिपार्टमेंट, इसका रोल ही ये है कि बच्चे हमारे सिस्टम में पढ़कर एजुकेशन और ट्रेनिंग लेकर हमारे पास आते हैं, हमारे इस डिपार्टमेंट के पास आते हैं, बल्कि हम आउटरीच करते हैं। हम बच्चों का इंतज़ार नहीं करते कि वो आएंगे तो फिर हम उनको जॉब मार्केट के साथ कनेक्ट करेंगे। हम खुद आगे बढ़कर उन बच्चों को एंगेज करते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं और फिर उनको हम इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करते हैं। जॉब इसमें 100% गारंटीड है। आई मीन इसमें आप देखें कि हमारे जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, शायद ही कोई बच्चा होगा, अगर अपनी मर्ज़ी से कोई जॉब में नहीं जा रहा तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज़ जो हमारे सिस्टम से बच्चे निकलते हैं वो तमाम के तमाम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर इस ग्लोबल इंडस्ट्री में
جوائن کرتے ہیں اور جا کے سرو کر رہے ہیں. اور یہ دنیا کی اتنی بڑی انڈسٹری ہے آفاقی صاحب کہ اس کے ساتھ دنیا کا 11% سے زیادہ ورک فورس منسلک ہے ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم انڈسٹری کے ساتھ. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ انڈسٹری کتنی بڑی ہے اور اس میں کریئر اپرچونیٹیز کتنی ہیں. سو دس انڈسٹری از کریٹنگ ملینز آف نیو کریئر اپرچونیٹیز فار دا ینگ پیپل. جو آج بچے پڑھ رہے ہیں کل ان کے لیے اپرچونیٹیز تیار ہوں گی. سرویز کے مطابق, میں چھوٹا سا فیکٹ کوٹ کر دوں آپ کے سامنے, سرویز کے مطابق, یعنی جو انٹرنیشنل کاؤنسل آن ٹورزم ہے ان کا سروے ہے, ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن کا سروے ہے کہ بائی 2022 دنیا بھر میں ملینز آف نئی کریئر اپرچونیٹیز ان بچوں کے لیے اویلیبل ہوں گی. اور جو آج بچے پڑھ رہے ہیں یہ سارے جتنے مرضی بچے آج یہ ایجوکیشن لے لیں یہ سب کے سب ابزارب ہو جائیں گے اس انڈسٹری میں. اور یہ دنیا کی فاسٹسٹ گروئنگ انڈسٹری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ یہ نئی کریئر اپرچونیٹیز ہر وقت کریٹ کر رہی ہوتی. تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ جاب گارنٹیڈ ہے. یہ بچہ جب پڑھتا ہے, پیرنٹس کا سب سے بڑا سوال ہی یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ اگر یہ ایجوکیشن لے لیتا ہے تو کیا اس کو جاب ملے گی. تو میرا بہت ہی اسٹرانگ اس پہ رسپانس ہوتا ہے کہ یس, ایک بہت اسٹرانگ افرمیٹو ہے کہ 100% گارنٹی ہے. کیوں کہ ہم خود انگیجڈ ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر بچہ جو ہمارے سسٹم میں پڑھ کر نکلے وہ ورک پلیس پر ہونا چاہیے, وہ کہیں ادھر. اور پھر ان کو ہم گائیڈ لائن دیتے ہیں باقاعدہ, ان کی انٹرویو پریپریشنز ہم خود کراتے ہیں اور انڈسٹری کی نیڈز کے مطابق ہم ان کو پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری ہماری جو یہ والی کوالیفیکیشن سٹریم ہے, کیونکہ آج ٹائم کم تھا تو میرا فوکس جو ہے وہ پھر صرف اس پر ہے کہ جی, تو میٹرک کے بعد جی 3 انٹرمیڈیٹ اگر بچہ کر لیتا ہے جو کہ ہماری انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ کوالیفیکیشنز ہیں, تو اس میں بچے کے لیے ایک شاندار کریئر ہے. اور پیرنٹس جو ہیں وہ عام طور پر یہ بھی سوچتے ہیں کہ ان کا بچہ, بیٹا یا بیٹی جلد سے جلد ایک ایسی ایجوکیشن لے جو اکنامیکلی اس کو امپاور کر سکے, اور وہ گھر کے بجٹ میں بچہ جو ہے وہ پیرنٹس کو سپورٹ کر رہا ہو. تو پاکستان میں یہ واحد ایک ایسا آپشن ہے جس میں ایک بچہ اگر انٹرمیڈیٹ بھی کر لیتا ہے تو وہ فوری طور پر جاب میں جا کر کمانا شروع کر دیتا ہے, اس کی ارننگ شروع ہو جاتی, باعزت روزگار, سسٹینیبل روزگار, اور دن بدن وہ آگے بڑھتا ہے, گرو کرتا ہے, ترقی کرتا ہے, فائنینشلی ریوارڈنگ کریئر اس کو ایک مل جاتا ہے. اور ملک کی معیشت میں ڈیفینیٹلی, کیونکہ اگر آپ امپلائمنٹ ریز کریں گے ملک میں تو ڈیفینیٹلی آپ کی ملک کو بھی بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا, اور آپ پاکستان کی جو ایک نیشنل اکانومی ہے اس میں بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کریں. جناب بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین, آپ نے سنا بابر شیخ صاحب کی گفتگو, ایک اتنی حوصلہ افزا, اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کے بچے صرف میٹرک کے بعد کہیں کوئی جاب نہیں کر سکتے باعزت, ان کے لیے یہ ایک بڑی امید افزا بات ہے کہ آپ اگر اس انڈسٹری کو, ٹورزم انڈسٹری کو, کیلری انڈسٹری کو, کوتھم انڈسٹری کو, ان کو آپ جوائن کرتے ہیں تو آپ کو 100% جاب ملتی ہے. یہاں میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو حکومت ہے, یہ اصل میں یہ اس طرح کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ حکومت کا ہاتھ بٹا رہے ہیں. یہاں بے روزگاری اتنی زیادہ ہے, اگر یہ ادارے بے روزگاری میں کمی کا باعث بن سکتے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ ان اداروں کو فیسیلیٹیٹ کرے, ان کی راہ میں جو مشکلیں ہیں ان کو دور کریں تاکہ یہ ادارے پھل پھولیں اور بے شمار لوگوں کو جو ہے نا روزگار ملے. بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں ہم پھر انشاءاللہ اسی طرح سے انہی جیسی پرسنالٹیز کے ساتھ حاضر ہوں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ چینل کوئی سروس دے رہا ہے, خدمت کر رہا ہے, عوام کو آگاہی فراہم کر رہا ہے, تو پھر آپ ہمارے سٹی نیوز کو دیکھتے رہیے. ہمارے ساتھ رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریے. بہت شکریہ.